منشی پریم چند اردو کا مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے ہے، لیکن ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ 1880 میں منشی عجائب لال کے ہاں ضلع وارانسی مٹھوہار کے گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب ایک ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 7-8 برس فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ پورے گھر بار کا بوجھ آپ پر ہی پڑ گیا۔ فکر معاش نے زیادہ پریشان کیا تو لڑکوں کو بطور ٹیوٹر پڑھانے لگے اور میٹرک پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اس دوران میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ منشی پریم چند اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ایک بڑے افسانہ نگار اور اس سے بھی بڑے ناول نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندی والے انہیں اپنیاس سمراٹ یعنی ناول نگاری کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اپنی تقریباً 35 سال کی ادبی زندگی میں انہوں نے جو کچھ لکھا، اس پر ایک بلند قومی نصب العین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کی تحریروں میں حب الوطنی کا جو شدید جذبہ موجزاً نظر آتا ہے، اس کی اردو افسانہ نگاری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ تحریک آزادی کے متوالے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون پر لبیک کہتے ہوئے اپنی 20 سال کی اچھی بھلی نوکری سے، جو انہیں طویل افلاس اور شدید مشقت کے بعد حاصل ہوئی تھی، استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اپنے کردار عام زندگی سے اخذ کیے، لیکن یہ عام کردار پریم چند کے ہاتھوں میں آ کر خاص ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کے اندرون میں جھانکتے ہیں، ان میں پوشیدہ خیر و شر کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کرداروں کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ وہ کردار قاری کو جانے پہچانے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عورت کی عظمت، اس کی نسائیت کی جہات اور اس کے حقوق کی پاسداری کا جیسا احساس پریم چند کے ہاں ملتا ہے، ویسا اور کہیں نہیں ملتا۔ ایک بات آپ کو منشی پریم چند کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جب منشی پریم چند کی عمر 7 برس تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد گھر کی فضا پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گئی، جس سے فرار کے لیے منشی پریم چند نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی۔ وہ ایک کتب فروش سے لے کر سرشار، شرر اور رسوا کے ناول، طلسم، ہوش ربا اور جارج رنالڈس وغیرہ کے ناولوں کے ترجمے پڑھنے لگے۔ 15 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی ان سے زیادہ عمر کی ایک بدصورت لڑکی سے کر دی گئی۔ جب یہ 15 سال کے ہوئے، اس وقت یہ 8ویں جماعت میں تھے اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے جانے کے بعد بیوی کے علاوہ سوتیلی ماں اور 2 سوتیلے بھائیوں کی ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی۔ انہوں نے ابھی 10ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ ننگے پیر 10 میل چل کر بنارس جاتے، ٹیوشن پڑھاتے اور رات کو گھر واپس آ کر دیے کی روشنی میں پڑھتے۔ اس طرح کے مشکل حالات میں منشی پریم چند نے 1899 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔
حساب میں کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں کالج میں داخلہ نہیں ملا تو 18 روپے ماہوار پر ایک اسکول میں ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1904 میں الہ آباد ٹریننگ اسکول سے تدریس کی صنعت حاصل کی اور 1905 میں ان کا تقرر کانپور کے سرکاری اسکول میں ہو گیا۔ یہیں ان کی ملاقات رسالہ زمانے کے ایڈیٹر منشی دیا نارائن نگم سے ہوئی۔ یہی رسالہ ادب نے ان کے لیے لانچنگ پیڈ بنا۔ 1908 میں پریم چند سب انسپکٹر مدارس کی حیثیت سے ضلع ہمیرپور چلے گئے۔ 1914 میں وہ بطور ماسٹر نارمل اسکول بستی بھیجے گئے اور 1918 میں تبدیل ہو کر گھوڑگھپور آ گئے۔ اگلے سال انہوں نے انگریزی ادب، فارسی ادب اور تاریخ کے مضامین کے ساتھ BA کیا۔ 1920 میں جب تحریک عدم تعاون شباب پر تھی اور جلیانوالہ باغ کا واقعہ گزرے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، گاندھی جی گورکھپور آئے۔ ان کی ایک تقریر کا پریم چند نے یہ اثر لیا کہ اپنی 20 سال کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ایک بار پھر معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ 1922 میں انہوں نے چرخوں کی دکان کھولی جو نہیں چلی تو کانپور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ یہاں بھی نہیں ٹک سکے، تب انہوں نے بنارس میں سرسوتی پریس لگایا جس میں گھاٹا ہوا اور بند کرنا پڑا۔ 1925 اور 1929 میں 2 بار انہوں نے لکھنؤ کے نول کشور پریس میں ملازمت کی، درسی کتابیں لکھیں اور ایک ہندی رسالہ مادھوری کی ادارت کی۔ 1929 میں انہوں نے ہندی اردو رسالہ ہنس نکالا۔ حکومت نے کئی بار اس کی ضمانت ضبط کی لیکن وہ اسے کسی طرح نکالتے رہے۔ 1934 میں وہ ایک فلم کمپنی کے بلاوے پر بمبئی آئے اور ایک فلم مزدور کی کہانی لکھی، لیکن بااثر لوگوں نے بمبئی میں ان کی نمائش پر پابندی لگوا دی۔ یہ فلم دہلی اور لاہور میں ریلیز ہوئی لیکن بعد میں وہاں بھی پابندی لگ گئی کیونکہ فلم سے صنعتوں میں بے چینی کا خدشہ تھا۔ اس فلم میں انہوں نے خود بھی مزدوروں کے لیڈر کا رول ادا کیا تھا۔ بمبئی میں انہیں فلموں میں اور بھی تحریری کام مل سکتا تھا لیکن انہیں فلمی دنیا کے یہ طور طریقے پسند نہ آئے اور وہ بنارس لوٹ گئے۔ 1936 میں پریم چند کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا صدر چنا گیا۔ پریم چند کی زندگی کے آخری ایام تنگ دستی اور مسلسل علالت کے سبب بہت تکلیف سے گزرے۔ 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ منشی پریم چند کا اپنی پہلی بیوی سے نباہ نہیں ہو سکا تھا اور وہ الگ ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ ان کے الگ ہو جانے کے بعد منشی پریم چند نے گھر والوں کی مرضی اور رواج کے خلاف ایک نوعمر بیوہ شیو رانی دیوی سے شادی کر لی تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی کملا اور 2 بیٹے شری پت رائے اور امرت رائے پیدا ہوئے۔ پریم چند کی پہلی تخلیق ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنے بد اتوار ماموں کا خاکہ اڑاتے ہوئے لکھا تھا۔ اگلے سال انہوں نے ایک اور ڈرامہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات لکھا۔ یہ دونوں ڈرامے طبع نہیں ہوئے۔ ان کی ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز 5-6 برس بعد ایک مختصر ناول اسرار معابد سے ہوا جو 1903 اور 1904 کے دوران بنارس کے 7 روزہ آواز حق میں قسط وار شائع ہوا۔
ان کے ایک بہت اچھے دوست منشی بیتاب بریلوی کا دعویٰ ہے کہ ان کا پہلا ناول پرتاپ چندر تھا، جو 1901 میں لکھا گیا لیکن شائع نہیں ہو سکا اور بعد میں جلوۂ احسار کی نئی شکل میں سامنے آیا۔ ان کا تیسرا ناول کرشنا 1904 کے آخر میں شائع ہوا اور اب نایاب ہے۔ چوتھا ناول ہم خرما و ہم ثواب تھا، جو 1906 میں چھپا۔ 1912 میں جلوۂ احسار طبع ہوا۔ 1916 میں انہوں نے اپنا ضخیم ناول بازار حسن مکمل کیا، جسے کوئی ناشر نہیں مل سکا اور ہندی میں سیوا سدن کے نام سے شائع ہو کر مقبول ہوا۔ اردو میں یہ ناول 1922 میں شائع ہو سکا۔ اس کے بعد جو ناول لکھے گئے ان کے ساتھ بھی یہی صورت رہی۔ گوشۂ عافیت 1922 میں مکمل ہوا اور 1928 میں چھپ سکا، جبکہ اس کا ہندی ایڈیشن پریم آشرم 1922 میں ہی چھپ گیا تھا۔ ہندی میں نرملا 1923 میں اور اردو میں 1929 میں شائع ہوا۔ چوگان بستی 1924 میں لکھا گیا اور رنگ بھومی کے نام سے شائع ہو کر ہندوستانی اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تصنیف قرار پا چکا تھا، لیکن اردو میں یہ ناول 1927 میں شائع ہو سکا۔ اس طرح پریم چند رفتہ رفتہ ہندی کے ہوتے گئے، کیونکہ ہندی ناشرین کتب سے انہیں بہتر معاوضہ مل جاتا تھا۔ یہی حال غبن اور میدان عمل کا ہوا۔ آخری ایام میں پریم چند نے منگل سوتر لکھنا شروع کیا، جو نامکمل رہا۔ اسے ہندی میں شائع کر دیا گیا ہے۔ ناول کے علاوہ پریم چند کے افسانوں کے 11 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کا آغاز 1907 سے ہوا، جب انہوں نے دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ 1936 تک انہوں نے سینکڑوں کہانیاں لکھیں، لیکن اردو میں ان کی تعداد تقریباً 200 ہے، کیونکہ بہت سی ہندی کہانیاں اردو میں منتقل نہ ہو سکیں۔ افسانوں کا ان کا پہلا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے نام سے چھپا تھا۔ اس پر ان سے سرکاری باز پرس ہوئی اور کتاب کے سبھی نسخے جلا دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے دوسرے مجموعے میں پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، فردوس خیال، خاک پروانہ، خواب و خیال، آخری تحفہ، زادِ راہ، دودھ کی قیمت اور وزارت شامل ہیں۔ اردو کا افسانوی ادب جتنا پریم چند سے متاثر ہوا، اتنا کسی دوسرے مصنف سے نہیں ہوا۔ ان کا متعدد تخلیقات کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پریم چند کی ایک بڑی خوبی ان کی سادہ اور سلیس زبان اور شفاف بے تکلف طرز تحریر ہے۔ انہوں نے بول چال کی عام زبان کو تخلیقی زبان بنا دیا اور افسانوی ادب کو ایسا جاندار اور شگفتہ اسلوب دیا جو تصنع اور تکلف سے پاک ہے۔ انہوں نے ایسے وقت لکھنا شروع کیا تھا جب عشق و محبت کی فرضی داستانوں اور طلسمی قصہ کہانیوں کا دورہ تھا۔ پریم چند نے آ کر اس طوفانی دریا کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور کہانی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں قومی زندگی کے بنیادی حقائق کی ترجمانی کر کے اردو ادب کو نئے کردار، نئی فضا اور نئے ذائقے سے روشناس کرایا۔ وہ اپنے قارئین کو شہر کی روشن اور رنگین دنیا سے نکال کر گاؤں کی اندھیری اور بدحال دنیا میں لے گئے۔ یہ اردو کے افسانوں اور ادب میں ایک نئی دنیا کی دریافت تھی۔ اس دنیا کی وسعت اور گہرائی کو سمجھے بغیر پریم چند کے مطالعے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔
کیونکہ پریم چند کے فن کی جمالیات اور اس کے بنیادی صداقتیں اس وسیع تناظر میں پرورش پا کر اس قابل ہوئیں کہ اردو اور ہندی کے افسانوی ادب کی سب سے مستحکم روایت کا درجہ حاصل کر سکیں۔